جو بھی لوگ بات کرتے ہیں آزادی کی، تو بھائی آزادی کو اس سے بھی منسلک کر دینا کہ اگر بار بار لوگوں سے پیسے جا کے مانگنا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں، اور بورو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ پہلے بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ بیسک اکنامک ایکویشن ہے۔ انلیس کہ بیہیویئر چینج ہو جائے لوگوں کا اور سیونگز بڑھ جائیں، اب یہ جب بھی آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ضرور ہوگا، اور اس کے ماں سوائے کہ بیہیویئر چینج ہو جائے اس کے بعد آپ کو یا تو آپ پروڈکٹیو اس میں کریں، جو ہم نہیں کرتے۔ اب مثال آپ کو میں دیتا ہوں اور سب کو میں اکثر دیتا ہوں کہ 2013 سے 2018 کے درمیان مسلم لیگ نے اللہ کی مہربانی سے 11,500 میگا واٹ بجلی لگا کے چلا دی۔ جس دن 2013 میں ہماری حکومت آئی تھی 12,500 میگا واٹ سے زیادہ پاور نہیں بنتا تھا۔ اب 25,000 میگا واٹ پاکستان پاور بنا سکتا ہے، 25,000 میگا واٹ۔ سو ڈبل کر دی ہم نے پروڈکشن، رائٹ، بجلی کی۔ کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ 2011 کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ $25 بلین تھی، پچھلے سال 31 بلین پہ پہنچے ہیں۔ 25 سے 31 10 سال کا سفر لگا، یا 11 سال کا سفر لگا 25 سے 31 پہنچنے میں۔ دنیا اس دنیا میں کہاں پہنچ گئی ہے، اور اس میں بھی اگر میں پرائس افیکٹ نکال لوں تو کوانٹٹی کم ہو گئی ہے۔ وہ بھی یہ کہ کاٹن کی پرائس مثال کے طور پہ 6,000 سے 18,000 روپے چلے گئی، تو بہت سارا آپ کو ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ زیادہ لگنے لگا۔ تو ہم نے کدھر ایکسپورٹ کیا؟ تو دو چیزیں کہ لیو ود ان یور مینس، کہ بھائی یا ٹیکس بڑھا لو، اور اگر ٹیکس نہیں بڑھا سکتے تو اخراجات کم کر لو۔ میں نے ایک بیان اس دن دیا، بڑے اخباروں میں آیا، بڑا ریڈیکل بیان نکلا۔ وہ بیان کیا تو اتنا صرف کہا ہے کہ جو ہمارا بجٹ تھا، جتنا ایکسٹرا خرچہ کر رہے ہیں، کسی کو سپلیمنٹری گرانٹ دے رہے ہیں تو اتنا ٹیکس جمع کر لیں گے۔ لیکن اگر کسی کو ہم 30 ارب روپے اچانک پی ایس اے کو دے دیتے ہیں تو 30 ارب روپے کا میں ڈیفیسٹ نہیں بڑھاؤں گا، 30 ارب روپے اپنے بچوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالوں گا، اپنے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالوں گا۔ یہ تو بڑا آسان ہے نا کہ میں دے دوں، یار ڈیفیسٹ کر دو، بچے دے دیں گے، آر فیوچر جنریشن ول پے۔ آلریڈی 50,000 ارب روپیہ تو دے دیا آپ نے فیوچر جنریشنس کو پے کرنے کے لیے۔ ان کو تعلیم تو دی نہیں آپ نے، لیکن 50,000 ارب روپے کا اس کو آپ نے قرض دے دیا۔ سو پہلی چیز جو ہے وہ وی ہیو ٹو لیو ود ان آور مینس۔ اور یہ کہاں سے، اور جو بھی لوگ بات کرتے ہیں آزادی کی، تو بھائی آزادی کو اس سے بھی منسلک کر دینا کہ اگر بار بار لوگوں سے پیسے جا کے مانگنا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں جب مجھے سارے ایمبیسڈر سے یہ باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ اس کو آپ پیکیج بول لیں، فائنینسنگ بول لیں، بہت ساری چیزیں انگریزی کے اچھے ورڈز بول لیں، لیکن کرتے تو یہی ہے نا کہ آپ مطلب جہاں سے جا رہے ہیں۔ کل میں بات کر رہا تھا کہ یہ شو پتہ ہے پریس کانفرنس میں، تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر قطر جا رہے ہیں، وہ کیا دیں گے؟ میں کہا یار کمال ہے، مگر یہ سوال غلط نہیں تھا، لیکن ہمارے یہی کہ قطر جا رہے ہیں تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار کیا ملے گا پیکیج۔ اب آپ نے اسے یہ کہا کہ ہندوستان کا وزیر اعظم جاتا ہے تو وہ تجارت کی بات کرتا ہوگا اگر وہ قطر جاتا ہے، ہم جاتے ہیں تو قطر سے بولتے ہیں اچھا یہ تھوڑی سی گیس سستی دے دو، تھوڑا سا یہ پیسے دے دو، تھوڑے سے وہ پیسے دے دو۔ یہ سیریسلی مطلب ہم نے اپنے آپ کو ادھر لے کے آئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس 3 گنا ہم سے زیادہ پیسے پڑے ہوئے، 3.5 گنا زیادہ فارن ایکسچینج ریزروز، لیکن ہم سے پیٹرول بھی مہنگا بیچتے ہیں اور بجلی بھی ہم سے مہنگی بیچ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے پاس 60 گنا زیادہ پیسے ہیں؟ کیا ہم سے 60 گنا زیادہ ہوشیار ہیں؟ کیا ہم سے 60 گنا زیادہ قابل ہیں؟ کیا پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے پڑے اور ہمارے پاس نہیں ہیں؟ ہم کسی سے کمتر تو نہیں ہیں خدا نخواستہ۔ لیکن ہم نے جو بھی کچھ کر رہے ہیں گورننس ماڈل کو تو امپروو کرنا ہوگا۔ تو پہلی چیز ہم کو ایسے سوچ لینی چاہیے کہ خودداری کی یا خود انحصاری کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو لیو ود ان آور مینس۔ اب ہم نے کیا ہے، میں نے کہا میں 2 مہینے میں ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا ہوں، ڈالر گر رہا تھا، میں سب کو آ کے بولتا تو کسی کو یقین نہیں آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو سے ڈالر اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کہ فائنانس منسٹر کو بیان دے دے گا تو نیچے کر لوں گا۔ ایک آدھ دن کا میرے کو بیان سے اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتا ہوگا، لیکن سچی بات ہے کہ انکمنگ ڈالرز اور آؤٹ گوئنگ ڈالر سے فرق پڑتا ہے۔ ہم نے کیا بڑا آسان، اور میں جولائی میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ یہ بات فوراً بھی ثابت ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ دیکھو امپورٹ کو روک دیں گے، ایکسپورٹ فوراً نہیں بڑھتا، امپورٹ کو روک دیں گے تو انکمنگ ڈالرز جتنے آ رہے ہیں وہ آئیں گے، لیکن آؤٹ گوئنگ ڈالرز کم ہو جائیں گے۔ یہ ہم نے کیا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب تک 700 یا 800 ملین ڈالر انٹر بینک کی مارکیٹ میں زیادہ آئے ہیں بنسبت جو ہم کو بھیجے گئے ہیں۔ جو پوری اگست کی پیمنٹس ہم کو کرنی تھی، باہر انٹرسٹ بھرنا تھا، 3 کوارٹر جو تھی پہلے ہفتے میں تھی وہ ہم نے کر دی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ 800 ملین ڈالر زیادہ آ گئے پہلے 2 ہفتوں کے اندر اللہ کی مہربانی سے۔ اور کیوں آئے؟ خالی امپورٹ روک دیا، تھوڑا سا امپورٹ سلو کر دیا۔ کچھ انڈسٹریز کو یہاں پہ تکلیف ہوگی، ضرور تکلیف ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک چیز مطلب 80 بلین ڈالر کا ہم سامان دنیا سے لیتے ہیں۔ ایئر کنڈیشنر خریدنا ہے باہر کا ہوگا، ٹی وی خریدنا ہے باہر کا ہوگا، فریج خریدنا ہے باہر کا ہوگا، یہ جو بھی میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے یہ بھی باہر کا ہوگا۔ کوئی چیز پاکستان میں ہم نہیں بنا رہے، جو چیز بنا رہے ہیں وہ اسکرو ڈرائیور سے بیسکلی چھوٹی اسمبلنگ کرتے ہیں۔
20-20, 25-25, 30-30 سال سے گاڑیوں کی کمپنی آئی ہے، $1 کی چیز ایکسپورٹ نہیں کرتے۔ پاکستانی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ان کو پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے، صرف پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان تو ایک غریب مارکیٹ ہے، اس غریب مارکیٹ میں آپ کیوں بیچ رہے ہیں جبکہ آپ امریکہ اور یورپ اور جاپان اور فارس میں بیچ سکتے ہیں، لیکن آپ کو پاکستان میں بیچنا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں نفع زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان میں پروفٹ زیادہ ہے، کیونکہ پروٹیکٹڈ مارکیٹ ہے، اس لیے آپ پاکستان میں بیچتے ہیں۔ اور پروٹیکٹڈ مارکیٹ اس لیے کہ کوئی ٹیکس نہیں دیتا، جب کوئی ٹیکس نہیں دیتا تو ہم کو امپورٹ کے وقت بہت زیادہ ٹیکس لگانا پڑتا ہے۔ جب امپورٹ پہ ٹیکس ہو گیا تو جو بھی پاکستان میں تھوڑی بہت اسمبلنگ کری، اور ہمارا ایک ماڈل ہے امپورٹ سبسٹیوشن کا، وہ ایک ماڈل کو لوگوں نے بہت ہی استعمال کیا ہے، اس سے رینٹ سیکنگ کی ہے۔ پوری دنیا ایکسپورٹ پروموشن کی طرف جاتی ہے، ہم کو امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف آئے، اس پہ ہم نے بہت زیادہ مراد دی ہے۔ موبائل فون کی انڈسٹری ہے، میں بڑا خوش ہوں کہ موبائل فون کی پاکستان میں اسمبلی شروع ہو گئی ہے۔ 10% ان کو ڈیوٹی ایڈوانٹیج دے دیا آپ نے، 5% سے زیادہ ان کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے، ایک پارٹ موبائل فون کا یہاں نہیں بنتا۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ موبائل فون یہاں بن رہا ہے۔ جتنی اس کو ڈیوٹی پروٹیکشن دی ہے اس کی ویلیو ایڈیشن سے ڈبل ڈیوٹی پروٹیکشن دی ہے۔ گاڑیوں کی کمپنیز کو دیکھ لیجیے، اس کی ویلیو ایڈیشن جتنی ہم نے ڈیوٹی پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ مطلب سب چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کوئی نہیں کر رہا۔ 30 بلین کا ایکسپورٹ ہے، اس میں سے 20 بلین تو ٹیکسٹائل ہے۔ ایک انڈسٹری پورے پاکستان میں صرف ایک ہی انڈسٹری ہونی چاہیے جو ایکسپورٹ کر سکے۔ سو جو دوسرا فوکس ہے میرا، جو میں سمجھتا ہوں، پہلا از ٹو لیو ود ان یور مینز اینڈ سیکنڈ از ٹو ایکسپورٹ، کہ یہ 80% مینوفیکچرنگ اگر پاکستان کی صرف پاکستانیوں کو بیچ رہی ہے تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ فارماسیوٹیکل کمپنی نے اس کو یہاں پہ مارٹن ڈاؤ میرے دوست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، یہ ان کی کمپنی کر رہی ہے، بڑی قابل کمپنی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجیے گا ان کی اور جتنی ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے سب کے سب لوکل سیلز کرتے ہیں۔ ایک دو کمپنیاں ہیں جو انہوں نے ایکسپورٹ شروع کیا، اور بہت مشکل ہوتا ہے ایکسپورٹ۔ ہم کو ان کی مدد کرنی چاہیے ایکسپورٹ کرنے میں، ہم کو دوسری کمپنیز کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ایکسپورٹ بہرحال کروانا ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں، میں نے کتاب پڑھی تھی، جیل میں جانے کے فائدے ہوتے ہیں ویسے۔ آپ لوگ تعلیم میرا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو 17 کتابیں پڑھی تھی جیل کے اندر، 12 میں نے 14 جس میں نیب کے اندر سالٹری کنفائنمنٹ کے اندر، اور پھر جب ادیالہ میں آ گیا تھا تو صرف 3 پڑھی تھی۔ تو ایک کتاب میں نے جو پڑھی وہ تھی ہاؤ ایشیا ورکس۔ تو اس میں یہ تھا کہ ایشیا کے اندر ایکسپورٹ کا فوکس کتنا کیا گیا، اور جس ملک میں بھی دیکھ لیں، تائیوان کو دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں، کوریا کو دیکھ لیں، سب کے ایگزامپل تھے۔ انڈونیشیا، فلپین جو ایگزامپل تھے کہ جو جہاں پہ پالیسی کام نہیں کری گئی اور جہاں پہ پالیسی کام کی گئی۔ تو کوریا کا ایگزامپل تھا کہ وہ جنرل پارک جو تھا وہ 1960 کی دہائی کے اندر، وہ جب ماشاء اللہ انہوں نے لگایا تو انہوں نے کیا کیا، سارے بزنس مینوں کو ایک ہوٹل میں بند کر دیا، اور ان سے کہا کہ ہماری بک ویلیو پہ میں نے کمپنیاں خرید لیں، اور ان سے سائن کروا لیا۔ پھر بولا دیکھو میں کمپنی خریدوں گا نہیں ایکچولی، لیکن اگر تم نے ایکسپورٹ نہیں کیا تو تمہاری کمپنی میں لے لوں گا۔ اس نے فورس کیا ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اور وہ ایکسپورٹ کو فورس کیا اور کمپنیوں کی رجحان اس طرف ڈال دی۔ اب کنسٹرکشن کمپنی تھی، ڈیوو زمانے میں کنسٹرکشن کمپنی، اس نے کہا کنسٹرکشن بھی کرنی ہے تو دوسرے ممالک میں جا کے کرو، اور وہ جب آپ نے ایکسپورٹ کی طرف فورس کیا تو تب جا کے کمپنیاں بڑھی۔ اور یہ جو ہم تھوڑی بہت آج کل چیزیں کر رہے ہیں، اس کی وہ کوشش یہ ہے، میری کوشش یہ ہے کہ ہم نے 4% سپر ٹیکس ڈالا تھا، میں سوچ رہا ہوں کہ 5% اس کو ٹیکس کو کروں گا، لیکن جو کمپنیاں آپ نے کم از کم 10% ایکسپورٹ کرتی ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں، لیکن ہر کمپنی کو 10% ایکسپورٹ کرنا ہے۔ اگر ایک کمپنی، اور میں پاکستان کے بڑے گھروں کو، بزنس ہاؤسز کو تو یہ کہوں گا، اگر آپ $200 ملین کا امپورٹ کر رہے ہیں تو میرے پاس ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو ایکسپورٹ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ نہیں، بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں، بڑی اچھی کمپنیاں ہیں، میں بڑا خوش ہوں کہ بڑے ٹیکس پیئرز ہیں، بڑی اچھی نوکریاں دیتے ہیں لوگوں کے، گھروں میں گھر چلتے ہیں ان کمپنیز کی وجہ سے۔ تو ہم ان کے بزنس کو خراب نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ان سے ہم ڈاکٹروں کا ہے، یہ ان کا اپنا ہے، یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو وفاق اور پنجاب کی بات ہے، کوئی تناؤ کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ وفاق اپنا کام کرے، صوبے اپنا کام کریں، عوام کے مسائل حل کریں۔ آج سیاست میں گالی کی گنجائش نہیں ہے، دھمکیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے قانون کے اندر رہ کر مظاہرے کرنے ہیں، لاکھوں مظاہرے کریں۔ اچھے نہیں ہیں تو 15% گندم ہم ہارویسٹنگ میں کھو دیتے ہیں، وہ دانہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ اس سال ابھی ہم نے 1.1 ملین ٹن گندم امپورٹ کر لیا ہے، جو میرے خیال سے تقریباً $4-4.5 ملین کا ہو گیا ہے۔
$450 ملین کا. اب ہم کو اور بھی کرنا ہے گندم. سو رادر دین امپورٹنگ اتنا مہنگا گندم ہم اپنا ہارویسٹرز اگر امپورٹ کر لیں اور ہارویسٹرز لوگوں کو دے دیں تو وہ گندم بچ جائے گا. سو فارم پروڈکٹیوٹی بڑھانا بہت ضروری ہے. وقت پہ یوریا مل جائے, وقت پہ DAP مل جائے. سو لیکن ایگریکلچر ایکسٹینشن حکومت کو اسمارٹ انفارمیشن, یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے انفارمیشن کرنی ہے, یہ چیز بھی بہت ضروری ہے. تو تیسرا میرا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھاؤ. آپ کی اتنی پاپولیشن رہتی ہے 50%, وہ اس کو اربن پور کو امیر کر دو, مسئلہ بڑا ختم ہو جاتا ہے. اور رورل پور اور اربن پور کو تھوڑا سا پیسے والا کر دو. لیکن جو ہمارا جو غلط ماڈل تھا نا, وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی ماڈل ہے اور سارے لوگوں کے پاس یہی ماڈل ہے, وچ از کہ ہم امیر لوگوں کو امیر کرتے ہیں, اس سے معیشت چلاتے ہیں. جب ہم امیر لوگوں کو امیر کرتے ہیں, ان کی کنزمپشن باسکٹ کے اندر بہت زیادہ امپورٹڈ گڈز ہوتے ہیں, تو پھر ہم پھنس جاتے ہیں. وہ ٹرف کے اندر ہم نے لون دے دیے 570 بلین کے, اس کے امپورٹس ہو گئے, یہ پھنس گئے. تو بہتر یہ کہ غریب لوگوں کو امیر کریں. غریب لوگوں کو امیر کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ ایکسپورٹ پروموشن ہے اور فارم پروڈکٹیوٹی ہے. اور آخری چیز جو میری ہے, جو چوتھی چیز ہے, جو میرے خیال سے شاید آپ سب سمجھتے ہیں کہ مجھے پہلے بولنی چاہیے لیکن میں چوتھے نمبر پہ بول رہا ہوں, از ٹو ایجوکیٹ آور چلڈرن. دنیا میں ہر 10واں بچہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ پاکستانی ہے. آدھے پاکستان کے بچے آج پڑھے لکھے نہیں ہیں, اسکول کے باہر ہیں, آدھے بچے ہمارے. حکومت فیل ہو گئی ہے, صوبے کی حکومتیں بھی فیل ہو گئی ہیں, وفاق کی حکومت بھی فیل ہو گئی ہے. یہ حکومت سے مراد ہے کہ 70 سال میں ہم فیل ہو گئے. اگر آدھے بچے بھی ہم نہیں پڑھا پا رہے تو آبویسلی فیل ہو گئے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ بھی فیل ہو گیا ہے. کچھ لوگ ہیں TCF والے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں, کام کر رہے ہیں. لیکن سچی بات ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور بڑے چیریٹیبل لوگ ہیں پاکستانی, لیکن ہم نے اسکولیں کھولنی چاہیے. ہر بزنس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسکولیں کھولو اور بچوں کو پڑھا دو. اسکولوں کھولو اور بچوں کو پڑھا دیں. لڑکیوں کی اسکولیں خاص طور پہ کھولیں اور بچوں کو پڑھا دیں. ہم یہ صرف کر لینا, اس سے بچوں کو پڑھا دینا. تو وہ کہتے تھے نا, وہ ایرسٹاٹل کہتا تھا نا کہ پیرنٹنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ جاب ان دا ورلڈ, بیکاز اف یو ریز یور چلڈرن ویل ان ون جنریشن آل آف سوسائٹیز پرابلمس کین بی سالوڈ. اینڈ تھنک اباؤٹ دس, اگر ہم ایک جنریشن میں اپنے بچوں کو پڑھا دیں تو اگلے جنریشن سے سارے مسئلے ہمارے ختم ہو جائیں گے. میں سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ سارے یہ صرف 4 چیزیں کر لیں نا, بچوں کو پڑھا دیں, ایکسپورٹ کے اوپر فوکس کریں, فارم پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں, اور وی اسٹارٹ لیونگ ود ان آر مینس. تو میری جاب جو ہے, یا جو بھی فائنانس منسٹر بعد میں ہوگا, اس کی جاب کے اندر 90% اسٹریس ختم ہو جائے گا. سو اور یہ پھر جو محفلیں ہوں گی انشاءاللہ ہماری ایسی, اسفر کی یہ جو محفلیں ہوں گی, اس میں نہ صرف باہر سے لوگ آئیں گے اور ہمارے لوگ جائیں گے, لیکن پھر اسفر بھی پاکستان کے باہر یہ میٹنگز کرتے ہوں گے, اور پاکستانی لوگ جا کے باہر والے لوگوں کو لیکچر دیتے ہوں گے. تو میں بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے بڑی پیشنٹلی مجھے وقت دیا ہے بات کرنے کا.